الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کیپٹن ندیم ناصر صاحب. آپ کو یہ بتائیں کہ ایبٹ آباد میں کرونا وائرس کی جو صورت حال تھی پہلے بہت بہتر تھی، جس کی وجہ سے تمام معمولات زندگی جو تھے معمول پہ آگے تھے. ابھی دوبارہ سے پابندیاں ایک مرتبہ پھر لگ گئی ہیں. ہفتے میں 2 دن جمعہ اور ہفتہ لاک ڈاؤن بھی شروع ہو گیا. ڈی سی صاحب یہ بتائیں جو کرونا کی چوتھی لہر ہے ابھی دوبارہ سے ایبٹ آباد میں لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، اس کی کیا صورت حال ہے، کیا اعداد و شمار ہے؟ کے پی کے اندر 2 ضلع ایسے ہیں جن کے اندر این سی او سی نے ایڈڈ ریسٹرکشنز لگائی ہیں. اس میں ایک پشاور ہے اور ایک ایبٹ آباد ہے. ہمارے پاس ابھی جو پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ ایک ہفتے کا جو تھا وہ تقریباً مور دین 10% پہ چل رہا ہے، جو کہ بڑا ہائی نمبر ہے. اس کے علاوہ ڈیتھس بھی ہر دوسرے دن رپورٹ ہوتی ہیں اے ٹی ایچ سے. جو رپورٹڈ ڈیتھس ہیں، ان رپورٹڈ تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ہوتی ہیں. لوگ جو ہاسپٹل نہیں آ سکتے ان کے لیے بھی ڈیتھس کافی وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹس ہیں وہ ہم ڈیلی 500 سے 600 ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک کثیر تعداد میں لوگ پازیٹیو آ رہے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ڈیلٹا ویریئنٹ ہے جو کہ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ایس او پیز کا خیال کیا جائے. اور ایس او پی میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماسک ہے. ماسک لوگ پہنیں، چاہے کسی بھی کام کے لیے نکل رہے ہوں، مارکیٹس میں ہوں، گھر میں ہوں، کہیں اگر اسکول میں جا رہے ہیں یا کسی اور کاروبار میں ہیں تو ماسک ضرور پہنیں. اور اس کے ساتھ جو دوسری بڑی چیز ہے وہ ویکسین ہے. ویکسین لگوائیں، ماسک پہنیں. اچھا، ایک جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ میں ہائی لائٹ کروں گا آپ کے وساطت سے کہ ہمارے پاس جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں ان میں سے 99% وہ لوگ تھے جن کو ویکسین نہیں لگی ہوئی تھی. اور ویکسین لگانے سے یہ ہے کہ ایک تو سمٹمز جو ہیں وہ سویر نہیں ہوتے، اور مختلف کیسز میں بندوں کو اگر کرونا ہوتا بھی ہے تو ان کو ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کے سمٹمز جو ہیں وہ بڑے لو ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ لوگ ویکسینیشن ضرور کروائیں اور ماسک کی پابندی ضرور کریں. ڈی صاحب، آپ نے بتایا کہ جو لوگ ابھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں ان میں سے 90% ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی. یہی بات ایوب میڈیکل کالج کے جو ڈین ہے ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے میری بات ہوئی تھی، وہ بھی یہی بتا رہے تھے. سر یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے ویکسین لگائی بھی ہے، ہمارے سامنے ایوب ٹیچنگ اسپتال کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر احسان، انہوں نے ویکسین لگوائی بھی، اس کے باوجود وہ اسپتال بھی پہنچے، اس کی کرونا سے ڈیتھ بھی ہوئی. ابھی کئی ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر عمر فاروق ایوب میڈیکل کالج کے ڈین ہیں، 2 ویکسینیں خود لگوا چلے ہیں، انہیں دوبارہ کرونا ہو گیا ہے. اسی طرح ڈاکٹر ایک ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے افنان ہے، ڈاکٹر عاطف ہیں، کئی ڈاکٹرز پیرامیڈیکلز ویکسین لگانے کے باوجود کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اور ہاسپٹلائز بھی ہو رہے ہیں. جو ڈاکٹر احسان صاحب کی ڈیتھ ہے اس کے بارے میں جو میری رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کچھ دن پہلے ہی ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی یا ان کو اسٹنٹ ڈلے تھے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر بندہ ویکسین لگوا لے تو اس کو کرونا نہیں ہو سکتا. اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہاسپٹلائزیشن کے جو چانسز ہیں وہ ریئر ہو جاتے ہیں. بہت کم کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے. اگر ایک بندہ اس نے ویکسین لگائی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مختلف اور بھی بیماریاں جیسے ڈاکٹر احسان صاحب کا تھا تو اس صورت میں یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر کسی بندے نے ویکسین بالکل نہیں لگوائی ہوئی تو ادروائز وہ بہت زیادہ ولنریبل ہے. اور اس میں جو سٹڈیز ہیں وہ یہ ہیں کہ جس بندے نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے اس کے چند پرسنٹ پوائنٹ میں ہے کہ کوئی ان میں سے بندے جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں. جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی ان کے ڈیتھ کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوتی. بٹ ان اینی کیس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ ڈیٹا اگر دیکھ لیں اے ٹی ایچ کا بھی، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈین صاحب نے بھی آپ کو بتایا، تو وہاں پہ جتنے بھی کیسز آئے جو ڈیتھ کیسز تھے ان میں میکسیمم نے نہیں لگوائی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ لوگ شفا یاب بھی ہو رہے ہیں وہاں سے، اور لوگ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد وہ گھروں کو بھی جا رہے ہیں. اور ریکوری کے چانسز بھی ان لوگوں میں زیادہ ہیں جن کی آلریڈی کچھ نہ کچھ امیونٹی ہوتی ہے اور جن کو ویکسین لگی ہوتی ہے. ڈی صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا جو ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ ہے یہ سیاحت کے حوالے سے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. ابھی عید کی چھٹیوں پہ بہت زیادہ
سیاحوں کا یہاں پہ رش ہے. ابھی 14 اگست آ رہا ہے, اس پہ بھی سیاحوں کا بہت زیادہ رش ہوگا, تو اس پہ SOPs کو آپ کس طرح عمل درآمد کروائیں گے؟ اور دوسرا, جو اسکول کالجز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں, ان میں جو بچے ہیں ابھی تک ان کو ویکسینیشن نہیں ہوئی, تو یہ آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ اسکولوں کے اندر ویکسینیشن کرائی جائے بچوں کو, تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں کرونا سے؟ اوور آل کرونا سے جو جتنی اس کی 3 ویوز آئی ہیں جی, اس میں تاجر کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, جی, لیکن 2 سیکٹر ایسے ہیں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہارڈ ہٹ رہے ہیں. جی, ان میں ایک ٹورزم ہے جی, اس سال کے علاوہ, اور ایک ایجوکیشن سیکٹر جی, ہے. ٹورزم کے پچھلے جو 3 ویوز میں تھی تو یہ بالکل بند تھے. جی, اس سال گورنمنٹ نے تھوڑا سا, کیونکہ یہ لوگ بھی اس کے ساتھ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے جی, اور بہت سارے لوگوں کا چولہا اسی ٹورزم سے جلتا ہے, جی, تو بہت سارے سیکٹر اس کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں. ہم صرف مالک کو نہ دیکھیں یا بڑے اونر کو نہ دیکھیں. جی, تو اس دفعہ گورنمنٹ کا یہ تھا کہ ٹورزم سیکٹر کو تھوڑا سا ریلیف دینا ہے, تو ابھی تک وہ چل رہا ہے. اس کی SOPs گورنمنٹ نے ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے کرونا بڑھا ہے تو وہ تھوڑی سخت کر دی ہیں. جیسے کہ ابھی گورنمنٹ نے یہ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہوٹل کے اندر اس وقت تک رات نہیں گزار سکتا جب تک اس کے پاس ویکسینیشن کا پروف نہ ہو. یہ کیسے انشور کریں گے آپ؟ جی, اس کے لیے جو گورنمنٹ نے میکینزم بنایا وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی بندے کا ID کارڈ 116 کے اوپر بھیجتے ہیں تو اس کا کلیئر میسج آ جاتا ہے کہ اس کو فرسٹ ڈوز لگی ہے, سیکنڈ ڈوز لگی ہے, یا بالکل اس کو کوئی ڈوز نہیں لگی ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ ایک وائڈ پبلسٹی NCOC کے پلیٹ فارم سے, پروونشل اور ہمارے جتنے پیجز ہوتے ہیں ہم ان سے اویئرنیس لوگوں کو یہ دیتے ہیں کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان ٹورزم سائٹ کے اوپر وہ اپنے پاس کوئی پروف ہونے کے پاس ہونا چاہیے, میسج ہو, موبائل میں ہو, کوئی چٹ ہو, کہیں پہ ان کو ویکسینیشن سینٹر سے کوئی کارڈ ملا ہے یا انہوں نے کوئی پرنٹ اپنا کرایا ہے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ. اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے بڑے سخت میکینزم اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. ہمارے AC صاحبان ڈفرینٹ ہوٹلس کے چکر لگاتے ہیں. پھر اس دفعہ انشاءاللہ 14 اگست کے اوپر ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرائیں گے, کیونکہ ابھی کرونا پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے. تو ہم چیک پوسٹ لگائیں گے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ لوگوں سے پروف آف ویکسینیشن ہم ضرور چیک کریں گے. جو اسکولس کا آپ نے کہا, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا, تو یہ ایک بہت بڑا جو بچوں کا نقصان ہوا ہے کرونا سے وہ یہ ایجوکیشن سیکٹر کی وجہ سے ہوا ہے. تو ہمارا آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کے اندر سردیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں, تو ابھی یہ کچھ مہینے ہیں, اس میں تھوڑا سا بچے اگر اسکول جائیں گے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسکول ہم کہتے ہیں بچے اسکول جائیں کو ویکسینیشن اسکولوں کے اندر اگر ہو جائے تو جو ہماری ابھی ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن کا سسٹم چل رہا ہے اس میں بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. ہمارے جو ٹیچنگ سٹاف ہے اور وہ بچے جن کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے جو گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق آتے ہیں, تو ہم یونیورسٹیز کے اندر بھی ٹیم بھیج رہے ہیں, کالجز کے اندر بھی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صوبے میں سب سے زیادہ اگر ویکسینیشن سینٹر ہوں گے تو ایبٹ آباد میں ہے. ہمارے پاس اس وقت 61 ویکسینیشن سینٹر فکسڈ ہیں, اور اس کے علاوہ ڈور ٹو ڈور کیمپین میں ہم ڈیلی 12 سے 13 ہزار بندے کو ویکسین لگا رہے ہیں, جو کہ بہت بڑا نمبر ہے. اور انشاءاللہ اسی طرح اگر ہماری پروگرس چلتی رہی, عوام نے تعاون کیا اور آپ کا میڈیا کے دوستوں کے وساطت سے اگر یہ لوگوں میں اویئرنیس رہی, تو انشاءاللہ ہم جلد اپنے ضلع میں 50% سے زیادہ پاپولیشن کو انشاءاللہ ویکسینیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ڈی صاحب یہ بتائیں کہ کرونا کی وجہ سے ایک تو لاک ڈاؤن شروع ہو گیا جمعہ اور ہفتہ 2 دن, دوسرا ٹائمنگ کاروبار کے لیے کیا اور کیا پابندیاں؟ کل ایک خبر آئی ہوئی تھی کہ گھروں کے اندر بھی ایبٹ آباد اور پشاور میں شادیوں پہ پابندی عائد ہو گئی ہے, تو اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ دیکھیے, انڈور ویڈنگس کے اوپر گورنمنٹ نے بین لگایا ہے جی, اور آؤٹ ڈور جو ہے وہ 300 کی گیدرنگ ہو سکتی ہے. اسی طرح انڈور ڈائننگ کے اوپر مکمل پابندی ہے, آؤٹ ڈور ڈائننگ آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر جو پہلے 75% کیپیسٹی پہ گورنمنٹ نے الاؤ کیا تھا, ابھی اس کو 50% کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ اور میئرز ہیں, جیسے شام کو 8 بجے دکانوں کو بند کرنا ہے. 2 دن ہم نے تاجران کے ساتھ مل کے ان کی مشاورت سے جمعہ اور ہفتہ بند کیے ہیں. تو یہ ابھی ہیں. ماسک کا پہننا ضروری ہے, ویکسین لگوانا ضروری ہے. کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو, اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہماری ایبٹ آباد کے تاجران ہیں ہمیشہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. کوشش یہی ہے کہ جتنا امپلیمنٹ کر سکیں اس کو. سب سے بڑی میں آپ سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ آپ لوگوں کے اویئر اس میں کریں. تاجران کے ساتھ بھی یہی گزارش ہوگی کہ ماسک کی پابندی اگر کر لیں تو ہم
80% 90% تک یہ جو چانسز ہیں اس کے ٹرانسمیشن کے وہ کم کیا جا سکتا ہے. دکاندار ماسک پہن کے بیٹھے گا تو ایٹ لیسٹ جو بندہ اس کے پاس دکان میں آ رہا ہے اس کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی ماسک پہنیں. خود بھی نہیں پہنا ہوگا تو وہ دوسرے کو بھی نہیں کہہ سکے گا. اور ویکسین ضرور لگوائیں. تاجران کے ساتھ مل کے ہم نے آلریڈی بازاروں کے اندر اسپیشل ٹیمز بھیجی بھی ہیں. مزید بھی ہمارے ویکسینیشن سینٹرز بھی کھلے ہیں. اگر وہ کہیں گے تو جس جگہ پہ ریکوائرڈ ہوگا انشاءاللہ ہم ٹیمیں بھیجیں گے. ڈی صاحب یہ بتائیں کہ محرم الحرام بھی شروع ہو چکا ہے. محرم الحرام کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے 144 کس کس پہ نافذ کیے, کون کون سے علماء کرام ہیں جو ایبٹ آباد نہیں داخل ہو سکتے, 144 کس اس پہ نافذ کیا آپ نے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ کورونا کی صورتحال میں جلوس کیسے ہوں گے سابقہ اس کے مطابق. اور جو موبائل سروس پچھلے سال ہم نے دیکھی ڈی سی صاحب, ایبٹ آباد میں مین پروسیشن جو ہوتا ہے 10ویں محرم کو ہوتا ہے اور ایک 7ویں کی رات کو, لیکن موبائل سروس پورے 10 دن ڈسٹرب رہی. تو لوگوں کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ موبائل سروس صرف 10ویں کو اگر آپ کی ضرورت ہو کریں. ویسے تو پہلے ادھر 10ویں کو بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑے سے سیکیورٹی کے کنڈیشنز کے حساب سے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کی سچویشنز بہت کوئی اچھی نہیں ہے. جی ہم نے موبائل ویکسینیشن فون کے بند کرنے کے حوالے سے ہم نے ڈی پی او صاحب سے ان کی ریکمنڈیشنز لی ہے, کیونکہ سیکیورٹی کی اوور آل رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے. انہوں نے ہمیں جو ریکمنڈیشن دی ہیں اس کے حساب سے ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیا ریکمنڈیشن دی انہوں نے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اچھا 10ویں محرم کو بند ہوگی موبائل سروس یہاں پہ؟ 10ویں محرم کی تو ہے, اس میں ہم آپ کو وہ بھی چیک کر کے بتا دیتے ہیں کہ 7 کو یا 8 کو ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. اور کن کن ایریاز میں بند ہونی ہے وہ اسپیسیفک ایریاز ہیں, پورے سٹی میں نہ ہو. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان ایریاز میں صرف بند ہو جہاں پہ جلوس وغیرہ ہو رہا ہو, جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک محرم کے دنوں میں اسپیسیفکلی گورنمنٹ کی طرف سے اور ہماری ڈسٹرکٹ کی طرف سے ہر ڈسٹرکٹ میں کچھ نہ کچھ میئرز لیے جاتے ہیں, جس میں ایک یہ ہے کہ فائر برانڈ سپیکرز جو ہوتے ہیں وہ ایک لسٹ ہوتی ہے, ان کے اوپر لوگوں کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر یا ضلعوں کے اندر ان کا جو بند ہوتی ہے آمد و رفت, اس کے اوپر ہم نے وہ نوٹیفائی کیا ہے. وہ ایک لسٹ ہے, اگر آپ کہیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی جائے گی, ہمارے آفس میں موجود ہے. اور اس میں 20-25 ایسے ذاکرین ہیں, ایسے علماء ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پلین رائڈنگ کے اوپر پابندی ہوتی ہے. اور کرونا کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کی جتنی ایس او پیز ہوں گی, ہماری یہاں کے جتنے اہل تشریح کی ہماری برادری ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے, علماء کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے گزارش ان سے یہی کی ہے اور ان کا بڑا اچھا رسپانس تھا کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ماسک, جلوس کے اندر ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کو کسی حد تک اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ٹرانسمیشن اس میں لوگوں میں اور پھیلنے کا خدشہ کم رہے گا. باقی جو گورنمنٹ کی ایس او پیز ہیں بیسیکلی یہی ہے کہ سیگریگیٹ کریں اس کو. 300 اگر گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے اس میں گیدرنگ کے حوالے سے, تو اس کے اندر بھی جلوس میں بھی اگر ڈسٹینس اس طرح سے اور پیکٹس میں اگر اس کو کیا جائے تو اس کے حوالے سے اس کو تھوڑا سا ہم وہ کر سکتے ہیں. پھر تھوڑا ٹائمنگس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. پھر جو امام بارگاہز ہیں یا جہاں پہ مجالس ہوتی ہیں وہاں پہ ایس او پیز کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی ہے. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ جو گورنمنٹ کی یا NCOC کی اسپیسیفک گائیڈ لائنز ہوں گی اور ہم کے حوالے سے ان کے اوپر ہم عمل درآمد کروائیں. ڈی سی صاحب, ہم نے دیکھا جب رمضان المبارک آیا, آپ کمشنر صاحب نے اپنے دفتر میں علماء کرام ہزارہ بھر سے بلا کے ان کو تراویح کے لیے, نماز کے لیے ایک ایس او پیز دی تھی. ابھی محرم کے جلوس ہوں گے, بڑے بڑے جلوس ہوں گے, اس کے لیے آپ نے کوئی ابھی تک ایس او پیز طے نہیں کی, ان پہ کوئی ایس او پیز نہیں عمل درآمد اس پہ, اور کیا ایس او پیز ہوں گی؟ جی اس وقت بھی ضابطہ اخلاق دیا گیا تھا اور یہ ضابطہ اخلاق ایک اکراس دا بورڈ ملتا ہے. جی وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو NCOC کی گائیڈ لائنز ہوں گی, ضابطہ اخلاق ہوگا, وہ ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا اور وہ تمام سیکٹس کے ساتھ شیئر ہوا ہے. اور اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے, اوور آل کرونا کی ایس او پیز کے حوالے سے, ابھی کل ایک نیشنل لیول پہ بھی میٹنگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہوئی ہے. اور اس کی جو بھی گائیڈ لائنز آئیں گی اسپیسیفکلی کرونا کے حوالے سے, ابھی 10ویں کے محرم کے جلوسوں میں تھوڑا ٹائم ہے تو وہ شیئر کی جائیں گی. ضابطہ اخلاق جو ہے وہ آلریڈی جو سیکیورٹی کے حوالے سے یہ گائیڈ لائنز ہیں وہ آلریڈی شیئر ہو چکا ہوا ہے. سر یہ بتائیں کہ کینٹ بورڈ کی حدود کے اندر آپ کا ایک مشترکہ کینٹ بورڈ اور آپ کا ایک مشترکہ نالوں پہ تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہے. سر ہمیں کچھ لوگوں نے فونیں کی ہیں کہ ہماری تو انہوں نے جو دکانیں تھیں, جو مکانات تھے نالوں پہ مسمار کر دی ہیوی مشینری کے ذریعے. ابھی بعض لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں, اتنی مہلت ہفتے بعد کرو, 10 میں وہ کہتے ہیں ہمارا آپریشن کر دیا تو باقی لوگوں کا بھی بلا تفریق آپریشن ہونا چاہیے. ہم نے کسی کو ٹائم نہیں دیا. اچھا جی, ایک تو یہ بات ہے. جی جنگی میں
ایک دن جو 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس ایکسیویٹر ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس سے گراتے ہیں تو ہمارا وہ پورشن جو اس میں نہیں بھی آ رہا تھا اس میں دراڑیں آتی ہیں، تو ہمیں کٹر لانے کی اجازت دی جائے۔ دوسرے دن تک ہم نے ان کو ٹائم دیا، وہ کٹر لے کے آئے تھے، جنہوں نے کٹر لگایا ان کو ہم نے ٹائم دیا، جنہوں نے نہیں لگایا ان کو ہم نے ایکسیویٹر سے گرا دیا، اور یہ آپریشن بلا تفریق ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپریشن میں آپ کو پہلے بھی میڈیا پہ بتا چکا ہوں، پچھلے کمشنر صاحب نے بھی کہا ہے، یہ آپریشن اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ سٹی کے اندر سے ایک انچ کو ہم واگزار نہیں کرا لیتے۔ اور آپ کے سامنے ہے، میرے پاس ڈیٹا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ہم نے مارکیٹس گرائی ہیں، ہم نے ایسی جگہوں سے نالے کو ریٹریو کیا جہاں پہ کبھی شاید آپ نے زندگی میں نالا دیکھا ہی نہ ہو، آپ کے بڑوں نے دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد گھر ہیں، ہم مور دین 380 گھروں کے پورشن گرا چکے ہیں۔ ڈی صاحب یہ بتائیں، جب یہ بن رہے تھے گھر، نالوں پہ تجاوزات ہو رہی تھی، اس وقت کیوں نہیں روکا گیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی دیکھیں، بات ایسی ہے کہ یہ جو ایریا بنتا ہے اس میں ملٹیپل لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا رسپانسبل تو وہ آدمی ہے جو نالے کے اوپر گھر بنا رہا ہے۔ محکمہ مال کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، محکمہ مال کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے اوپر نقشہ لیتا ہے بنانے کے لیے تو وہ محکمہ مال سے ایک سرٹیفکیٹ یا فرد لیتا ہے۔ دیکھیں، فرد خسرے کا ہوتا ہے۔ فرد جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کی یہ بتا سکے اس کے اندر کہ جی اس کا تتیمہ اس کے ساتھ نہیں لگا ہوتا۔ کسی پٹواری نے یہ تتیمہ دیا ہے کہ جی یہ نالا ہے اور نالے کے اوپر اس کی ملکیت ہے تو وہ پٹواری بالکل ذمہ دار ہے۔ اگر اس نے ایک خسرے کا فرد دیا ہے یا اس کی ملکیت کا فرد دیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے، خواہ وہ ٹی ایم اے ہو، وہ کینٹونمنٹ بورڈ ہو، اس کو انشور کرنا چاہیے یہ چیز کہ جب وہ نقشہ پاس کر رہا ہے یا اس کے بعد جو وہ سٹارٹ بھی کر رہا ہے تو کم از کم نالے کے اوپر تو وہ اس کو نہ بننے دیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جتنی ہم نے مارکیٹس گرائی ہیں، مجھے تو کسی ایک نے بھی، مارکیٹ والے نے جس نالے کے اوپر مارکیٹ بنائی ہوئی تھی، نقشہ نہیں دکھایا کہ جی یہ نقشہ پاس ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے، ہماری کوتاہیاں اداروں کی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی کوتاہی اور بہت بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت یا لالچ کا جو ثبوت ہوتا ہے نا، وہ بنانے والا بھی ہوتا ہے۔ آپ 90% کیسز میں دیکھیں گے کہ ان بندوں نے کہیں سے نقشہ پاس ہی نہیں کرایا ہوگا۔ نالے کے اوپر کوئی جتنا مرضی ہو جائے، کوئی جتنی مرضی نااہلی ہو جائے، ریونیو سٹاف کی، ٹی ایم اے کی، کینٹونمنٹ بورڈ کی، ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کہہ دیں کہ تم نالا بالکل بند کر کے اس کے اوپر پلازا کھڑا۔ بلال ٹاؤن کی گلی نمبر 10 آپ کے سامنے ایگزامپل ہے۔ بالکل یہ آپ جنگی میں جائیں، جنگی کا نالا کے اوپر آپ کو نالا نظر ہی نہیں آتا تھا، نالے کے اوپر بندے نے مارکیٹیں اور دکانیں بنائی ہوئی ہیں اور گھر بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ڈی صاحب ایک آخری سوال بتا دیں، عیدگاہ روڈ پہ، امپائر روڈ پہ، گردوارہ گلی پہ جن لوگوں نے آپ نے کیبن اٹھائے جن لوگوں کے، ان لوگوں کا یہ وہ ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہیں ٹی ایم اے کے ساتھ، وہ لائسنس یافتہ ہے اور وہ باقاعدہ 1800 روپے مہینہ ٹی ایم اے کو کرایہ بھی دیتے ہیں، اس کی رسیدیں بھی ہیں، تو ان لوگوں کو آپ کمپلسیٹ کریں گے، متبادل جگہ دیں گے، نہیں دیں گے؟ دیکھیں، بات ایسی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لیگل وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو قانونی راستہ ان کے پاس ہے، جائیں کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں عدالت نے حکم دیا تھا کہ ان کو متبادل جگہ دے کے پھر ہٹائیں۔ اگر عدالت، دیکھیں نا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، ان کے پاس ایک لیگل فورم ہے، اس کے اوپر جا کے بات کریں۔ بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے اندر، اس سٹی کے اندر، اس سٹی کو برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ 1849 میں یہ ڈسٹرکٹ بنا تھا، یہ سٹی آباد ہوا ہے۔ آج اس کے اندر، اس کے بازاروں کے اندر پیدل چلنے کے لیے لوگوں کو جو ہے نا وہ نہیں ملتا۔ میری ایک گزارش ہے، ہر بندے کا، ریڑھی والے کا رائٹ ہے، پیدل چلنے والے کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ 10 ریڑھیوں والوں کو یہ تکلیف ہے کہ ان کی ریڑھیاں ادھر سے اٹھا دی گئی ہیں، وہ لوگ جو مر رہے ہیں، وہ لوگ جن کے پورے گھر ڈوب گئے ہیں، ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، جتنا رائٹ اس ریڑھی والے کا روزگار کمانے کا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ جو کیبنز دیے گئے ہیں کس میرٹ پہ اور کس کرائیٹیریا پہ دیے گئے ہیں، یہ تو ٹی ایم اے نے دیے ہیں، یہ تو سوال ان سے بنتا ہے۔ بالکل بنتا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، 10 بندوں کو آپ سارے رولز ریلیکس کر کے ان کو کہتے ہیں روڈ کے اوپر تھڑا لگا لو، تو یار 10 اور غریب بھی ریڑھی لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، پھر ان کا کیا کریں گے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل جگہ دینی چاہیے ان کو، کسی اچھی جگہ پہ ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، ان کو کوئی ٹی ایم اے کی یا رینٹ پہ ایون لے کے ان سے اگر پیسے لے رہے ہیں، رینٹ کے اوپر اچھا سا ایک ریڑھی بازار بنانا چاہیے۔ باقی شہروں میں، پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے، وہاں پہ ان لوگوں کو اچھی جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے، اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے
تو ٹی ایم اے کو بالکل ان کو کرنا چاہیے. جیسے ابھی پارکنگ کے لیے آپ لوگوں کو رینٹ پہ جگہ لے کے ایڈجسٹ کرتے ہیں اڈوں کو, تو ویریڈی بازار بھی لوگوں کو روزگار ہے, لوگوں کو روزگار کے لیے غریب لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہتا, وہی ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو متبادل جگہ ان کو ضرور ایڈجسٹ کرنا چاہیے. میں خود بھی ٹی ایم او کو یہی کہوں گا, اور باقی جتنے ادارے ہیں ان سے بھی یہی بات کروں گا, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پیڈسٹرین, کہ کسی پیدل چلنے والے کی یا کسی گاڑی کا یا جو مزدور ہے یا جو باقی لوگ ہیں ان کی کاسٹ کے اوپر یا روڈ بند کرنے کے اوپر کسی کاسٹ کے اوپر کسی کو روزگار نہیں ہے. ہاں, ان کو مواقع ضرور دینے چاہیے, ان کو ضرور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جی ڈی صاحب, ہم نے دیکھا لنک روڈ پہ بار بار آپریشن ہوئے لیکن دوبارہ سے ریڑیاں تھڑے لگ جاتے ہیں. ظہیر الاسلام صاحب کمشنر ہو کے خود موقع پہ گئے, بڑا ایشو بھی بنا, ایک دپڑ ان سے لگ گیا تھا ریڑی والے کو. ابھی بھی ریڑیاں تھڑی گرلز کالج کے باہر وہ بیٹھے, ادھر سے ابھی تک آپ نہیں ہٹا سکے. دیکھیں, میں بڑے آپریشن کو میں دیکھ رہا ہوں جو آپ ان کو جب نالا اور اس کے آس پاس ہے, یہ ایریا ٹی ایم اے کے حدود میں آتا ہے. ٹی ایم اے آپ کے انڈر ہے ڈسٹرکٹ میں؟ دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر پوری سپورٹ ہے ان کو. ان کو پولیس چاہیے, ان کو اسسٹنٹ کمشنر کی سپورٹ چاہیے, ساری ان کو ہے. اگر کوئی یہ کہے کوئی ادارہ کہ جی ہر جگہ پہ ڈپٹی کمشنر کھڑے ہو کے وہ کرائے گا, تو وہ لوگ بھی تنخواہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی ادارہ انکروچمنٹ کے خلاف ایکشن لے گا, ڈپٹی کمشنر, پولیس, ڈسٹرکٹ انتظامیہ, پوری مشینری ان کی پوری سپورٹ میں کھڑی ہوگی. بالکل لیگل فارمیلٹیز پورے کریں, اور غیر قانونی جتنے کام ہوئے ہوئے ہیں, چاہے وہ تھڑے ہیں, ریڑیاں ہیں, انکروچمنٹ ہے, گھر بنے ہوئے ہیں, مارکیٹ بنی ہوئی ہے, ضرور واگزار کریں. اور میری ٹی ایم او سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے, پوری سپورٹ ہے. اور میں آپ کی بات بتاؤں, میں ذرا ادھر سے اگر فری ہو گیا اور اس وقت تک یہ نہ ہٹا سکے تو پھر ادھر بھی آئیں گے انشاءاللہ.